سعید علی گیلانی کا یوم وفات ہے اور یہ دن آج ہم منا رہے ہیں۔ سعید علی گیلانی کی شخصیت پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو جو آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہیں۔ یہ بڑی مہربانی جی، آپ کے مجھے بھی موقع دیا اپنے ساتھ بات کام ہونے کا، اور ایسے دن پہ کہ جو سعید علی گیلانی کے بارے میں ہے، اور سعید علی گیلانی وہ شخصیت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اور کشمیر کے جو حصے جہاں بھی ہیں، لوگ جہاں بھی ہیں، ان کے حوالے سے ان کی ایک ممتاز حیثیت ہے۔ یہ واحد آدمی ہے کہ جس نے پاکستان کے حوالے سے ایک نیا نعرہ انٹروڈیوس کیا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ باقی اس سے پہلے کسی پاکستانی کے ذہن میں یہ بات ہی تھی، یا کشمیر آزاد کشمیر نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے، مفکر تھے، سیاستدان تھے، انٹلیکچوئل تھے، ٹیچر تھے۔ تو ان کے کس شخصیت کے کس پہلو کے بارے میں آدمی ذکر کرے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہر آدمی جو ان کے ساتھ جس کیپیسٹی میں رہا ہے، اس کیپیسٹی میں ان کو جانتا ہو، لیکن ہماگیر طور پہ جاننا ذرا مشکل سی بات ہے، اتنی ہماگیر شخصیت ہوتی۔ تو ان کے میں جب بس سروس یہاں سے چلتی تھی تو میں 2005 سے لے کے 2017 تک تقریباً ہر سال جاتا تھا، اور کبھی کبھی سال میں 2 بار بھی جاتا تھا۔ اور جب بھی وہاں جاتا تھا تو ان سے ملنے کے اتفاق ہوتا تھا، وہ گھر بلا لیتے تھے یا مجھے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچانا پڑتا تھا، تو اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے جو ان کے خیر خواہوں نے یا بدخواہوں نے یا کچھ اور ارادہ رکھنے والے لوگوں نے جو ان سے منسوخ کی تھی کہ بڑا ہردرم آدمی ہے، یہ اپنی ہردرمی پہ قائم رہتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی اس کی نہیں ہے۔ بہت زیادہ تر جنگ مشرف کے زمانے میں بات آئی تھی کہ یہ ہردرم آدمی ہے، ذرا ان کا عجیب سا تھا کہ بوڑھا بڑا ہردرم آدمی ہے یہ۔ تو اس ہردرمی کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہردرم بالکل نہیں تھا، وہ ایک اصولی آدمی تھا۔ وہ اصول پہ جب ڈٹ جاتا تھا تو ڈٹ جاتا تھا، فیصلہ لینے میں بڑا وقت لیتا تھا، وہ بڑا وقت اس لیے لیتا تھا کہ سوچ کے اس کے پراس اینڈ کانس دیکھ کے وہ سارا کر رہا تھا، اور جب ایک بار وہ فیصلہ کر لے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ جنگ مشرف کے یہ جو 4 نکاتی فارمولہ تھا، اس پہ وہ ڈٹ گئے غلط ہے، تو اس نے پھر اس میں یہ انفارچونیٹ ہوا کہ وہاں سے لیڈرشپ بھی اس میں تبدیل کروائی، ایک نیا گروپ کریٹ کیا، اور اس کے بعد گروپ سے گروپ کریٹ ہوتے گئے۔ تو گیلانی نہیں مانا ساری بات کو، لیکن جب مودی کی گورنمنٹ آئی 2014 میں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، درام سے کر گئی۔ تو جو لوگ اس نے اس پاس سے بھیجے ہوئے تھے، مشرف صاحب نے یا اس زمانے کے جو بھی لیڈرشپ بھیجے تھے، وہ سارے کے سارے پھر گیلانی صاحب کے پاس آ گئے۔ تو نے کہا جی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ بیل مڑے جانے والی نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں، تو واپس آ گئے۔ اتنی فلیکسیبلٹی اس میں تھی کہ میرے کہنے کا مطلب اتنا بڑا ڈیسیجن تھا جو کسی بڑے لیول پہ لیا گیا تھا، تو وہ اس نے اس پہ ڈٹا رہا۔ ساری دنیا، ہندوستان، پاکستان، کشمیری سارے بڑی بڑی حریت یہ وہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئے وہاں سے تو پھر گیلانی صاحب سے مل کے، تو اس کے بعد 3 آدمی نے مل کے ایک وہ حریت نئی، ان کی جو حریت تھی، تاریخ حریت، اس کے ساتھ ہی کرے تو اتفاق کیا، اور گیلانی صاحب اور اس میں یاسین ملک صاحب اور میر وائز صاحب پھر انہوں نے مل کے پھر آگے تاریخ چلائی۔ تو اس وقت تک چلتی رہی، جب یہ 5 اگست سے پہلے کوئی 4-5-6 دن گیلانی صاحب تو پہلے نظر بند تھے، ہاؤس اریسٹ تھے کافی 11-12 سال سے، تو باقیوں کو بھی نظر بند کر دیا ان سب لوگوں نے ان کو۔ تو یہ صورت آپ ان کی رہی ہے، کبھی ہر طرف نہیں